أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا صدق اللہ العلی العظیم۔ رفقائے گرامی، جس طرح دن اور رات ایک دوسرے کی ضد ہیں، جس طرح روشنی اور اجالا ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس طرح کفر اور اسلام ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ دن ہوتا ہے تو رات نہیں رہتی، رات ہوتا ہے تو دن نہیں رہتا۔ کفر موجود رہے اور اہل ایمان بھی موجود رہیں، کفر کا غلبہ بھی موجود رہے اور اہل ایمان بھی موجود رہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک دوسرے کی زندگی کی ضد ہیں۔ نبی جو ہوتا ہے وہ کامل الایمان ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی بات پر، کسی پہلو میں تھوڑا سا بھی کمپرومائز نہیں کرتا۔ جو انسان کمپرومائز نہ کرے، سمجھوتا نہ کرے، کچھ لے اور دے نہ کرے، کچھ اپنی بات منوائے کسی اور کی مانے، جو اس طرح نہ کرے، پھر اس کی آخری سزا یہی ہوتی ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ چنانچہ اکثر انبیاء کو یا قتل کر دیا گیا، اکثر انبیاء کو یا گھر سے باہر نکال دیا گیا، کیونکہ وہ کسی طور پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ یہی حال اہل ایمان کا ہوتا ہے۔ اہل ایمان بھی جو کامل الایمان ہوتے ہیں وہ سمجھوتا نہیں کرتے، کفر اور شرک کے ساتھ کسی بات کے اوپر سمجھوتا نہیں کرتے۔ کفر اور شرک کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عزت کا معاملہ ہے۔ یعنی کوئی کہتا ہے کہ میرے باپ کے گریبان میں اس نے ہاتھ ڈالا ہے، یار میرے پیر کے گریبان میں اس نے ہاتھ ڈالا ہے۔ کوئی کہتے ہیں میرے استاد کے گریبان نے ہاتھ ڈالا ہے، میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھئی یہ باپ، پیر، استاد تو اپنی جگہ رہے، اللہ تو ان سے زیادہ زبردست چیز ہے۔ اس لیے جو اللہ کے باب میں گستاخی کرتا ہے کفر اور شرک کی صورت میں، بندہ مومن اس کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتا، اور کفر کی نگاہ میں بھی وہی ہوتا ہے کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ یہی معاملہ ان اہل ایمان کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے اپنا ایک سمجھدار آدمی بھیجا، اس کو اس تاکید کے ساتھ بھیجا کہ بچ بچا کے جانا اور بہترین کھانا لے کے آنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کوئی معاشرے کے عام نوجوان نہیں تھے، بلکہ کھاتے پیتے گھرانوں کے نوجوان تھے، اچھا کھانے والے، اچھا پہننے والے وہ نوجوان تھے۔ اس لیے جب وہ 300 سال نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے فرمائش یہ کی اپنے دوست سے کہ کھانا اچھا لے کے آنا، پاکیزہ کھانا لے کے آنا۔ لیکن تاکید یہ بھی کی کہ جب جاؤ تو احتیاط کے ساتھ جانا، کسی کو معلوم نہ ہو۔ انہم ان یظہروا علیکم، اگر کسی کو پتہ چل گیا، اگر کسی کو علم ہو گیا تمہاری کسی بے احتیاطی کی وجہ سے، اگر خبر ہو گئی کہ ہم جو اس نظام کے باغی ہیں، اس غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں، تو صاف ظاہر ہے کہ غالب اکثریت ان کی ہے، ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس قوم ان کے پشت کے اوپر کھڑی ہوئی ہے، سارے لوگ ان کے حامی ہیں۔ ہم تو یہی 6-7 تھے، ہمارے رشتہ داروں نے بھی ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہماری برادری نے بھی ہمیں چھوڑ دیا ہے، ہمارے ساتھ تو کوئی نہیں ہے۔ اگر خبر ہو گئی ان کو ان یظہروا علیکم، تو وہ آپ کے اوپر غالب ہو جائیں گے، آپ کے اوپر غالب ہو جائیں گے، اور جب غالب ہو جائیں گے تو یرجموکم، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے۔ یہ ہے وہ سزا جو اہل ایمان کی کفر کی نگاہ میں ہمیشہ آخری سزا ٹھہری ہے، کہ اہل ایمان کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور پتھر مار مار کر مار دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر وہ غالب آ گئے تو یرجموکم، وہ تمہیں سنسار کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، اگر سنسار ہونے سے تم بچ سکتے ہو تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ تم دوبارہ ان کی ملت اور ان کے دین میں داخل ہو جاؤ۔ 2 راستوں میں سے ایک راستہ ہوگا، اس لیے مہربانی کر کے آپ جائیں
اور جا کر کھانا تو لے آئیں لیکن کمال احتیاط کے ساتھ جانا ہے، کسی کو خبر نہ پہنچے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ ان کو کیا پتا تھا کہ 300 سال گزر گئے ہیں۔ وہ دقیانوس بادشاہ کا نام تھا، جس کی حکومت کے اندر یہ بغاوت کر کے غار کے اندر چلے گئے تھے۔ دقیانوس بھی مر گیا ہے اور اس کے حواری بھی مر گئے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، وہ سکے اور وہ کرنسی ختم ہو گئی ہے۔ ان کو اس بات کا کیا خبر تھی؟ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ صبح کے وقت داخل ہوئے تھے اور جب شام ہوئی تو ان کی آنکھ کھلی، کچھ اس طرح کا سین تھا۔ جب یہ داخل ہوئے تو صبح کا وقت تھا، جب ان کی آنکھ کھلی تو شام کا وقت تھا۔ تو انہوں نے جب حساب لگایا تو ان کے نزدیک یہی تھا کہ ہم صبح کو سوئے تھے، شام کو اٹھ گئے ہیں۔ ان کو کیا پتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو 309 سال تک غار کے اندر سلایا ہے اور پھر وہاں سے ان کو بیدار کر کے اٹھایا ہے جی۔ اس لیے یہ ساری احتیاطی تدابیر وہ اس لیے اختیار کر رہے تھے کہ ان کا خیال یہی تھا کہ وہی بادشاہ ہے، وہی حالات ہیں۔ حالانکہ جب وہ جاگے تو اس وقت وہ سارے کفر کا نظام جو تھا وہ تلپٹ ہو گیا تھا، بادشاہ مر مٹ گیا تھا، اور اس وقت کچھ اہل ایمان کی حکومت آ گئی تھی، جو صحیح معنی میں عیسائی لوگ تھے، ان کی حکمرانی تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ اس طرح کرنا، اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اگر تم نے سنسار ہونے کے خوف سے دوبارہ ان کی ملت کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا تو وَلَن تُفْلِحُوا، ہرگز تم فلاح نہیں پاؤ گے، اِذًا أَبَدًا، اس صورت میں جان جاتی ہے تو چلی جائے، ایمان نہ جائے۔ اگر ایمان کو بچانے کے لیے جان کی قربانی دینی پڑی تو یہ گوارا ہے، یہ نقصان کا سودا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، یہ خسارے کا سودا نہیں ہے۔ خسارے کا سودا یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کو، جان کو بچانے کے لیے ایمان کو داؤ پر لگاتا ہے۔ جو جان کو ایمان پر وار دیتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ہاں جی، کتنے لوگ تھے جو اس وقت ایمان کی حالت میں موجود تھے جب سیدنا حسین کربلا کے میدان میں کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں جی، ایمان کی حالت میں مسجدیں بھی آباد تھیں، جمعے کے خطبے بھی ہو رہے تھے، نمازیں بھی پڑھی جا رہی تھیں، تہجدیں بھی پڑھی جا رہی تھیں، قرآن کی تلاوتیں بھی ہو رہی تھیں۔ لیکن ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی، 72 ہی لوگ تھے جو آپ کے ساتھ گئے۔ جو کامیاب و کامران پھر وہی ہے نا، ان کا تذکرہ آج کل کیا جاتا ہے، باقی تو کسی کا تذکرہ نہیں ہے اسی انداز میں جس انداز میں حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا تذکرہ ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جو قربانی دیتا ہے کامیاب وہی ہوتا ہے۔ جو سمجھوتا کر لے اپنی جان بچانے کے لیے، اپنے مفادات کے لیے، ایمان کو داؤ پر لگا دے، اپنے نظریات کو بیچ ڈالے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر سمجھوتا کر لے، تو انہوں نے کہا وَلَن تُفْلِحُوا، اگر اس طرح ہوا ہرگز تم فلاح نہیں پاؤ گے، اذن ابدا، اس صورت میں تم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے۔ تو میرے عزیز دوستو، اصحاب کہف کے اس فکرے سے جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے کہ ایمان اور مفادات ایک دوسرے کے ساتھ بالعموم ٹکراتے رہتے ہیں۔ بندہ مومن مفادات کو، اپنی جان و مال کو قربان کر دیتا ہے، ایمان کی قربانی نہیں دیتا، تب اللہ تعالیٰ ان کو یہ عزتیں عطا کرتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ پاک ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ پاک دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما، اللہ دین و دنیا کے ہر قسم کے نقصان خسران سے محفوظ فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ناکامی اور آخرت کی ہر قسم کی بے عزتی اور رسوائی سے محفوظ فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ قرضوں اور مرضوں سے نجات نصیب فرما، اللہ پاک ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی نصرت و امداد فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان کی اس گھڑی میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد۔